بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے چند آیات کی 11 سے لے کے 15 تک۔ ویسے میں نے ادھر 12 سے 15 لکھا ہوا ہے، تو ذرا ان کی تفسیر میں جائیں گے۔ تو لیٹ us see and begin۔ پہلے انگلش ترجمہ دیکھتے ہیں۔ On the day you shall see the believing men and the believing women, their light running forward before them and by their right hands. It is said unto them, glad tidings for you this day, gardens under which rivers flow, to dwell therein forever. Verily, this is the great success. On the day when the hypocrites, men and women, will say to the believers, glance at us, let us get something from your light. It will be said, go back to your rear. Then seek light from the world. Then a wall will be put up between them with a gate therein. Inside, namely paradise, it will be the mercy, and outside, it will be torment or hell. The hypocrites will call the believers, were we not with you? The believers will reply, yes, but you led yourselves into sedition and looked forward for your destruction. You doubted the true religion and were deceived by false desires, till the command of Allah came to pass to cause your perdition, and the chief deceiver deceived you in respect of Allah. Therefore this day no ransom shall be taken from you, nor of those who disbelieve. Our abode is the fire, yet your abode is the fire, that is your friend. You deserve such dire fate. چلیں اب ہم واپس جاتے ہیں اور ان آیات کا اردو کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، کیا ترجمہ بن رہا ہے؟ پہلے تو عربی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ بنا، اس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے، یعنی ان کے دل کی طرف سے یا ان کی پیشانیوں کی طرف سے، اور دائیں طرف سے یعنی دانے ہاتھ کی طرف سے دوڑ رہا ہوگا، یعنی ان کے سے جسم سے ایک نور چل رہا ہوگا۔ لوگ سارے جو ہے منظر کشی کچھ اس طرح کی ہے جیسے سب لوگ جو ہے وہ اندھیرے میں موو کر رہے ہیں ٹوورڈز دیر ڈیسٹینیشن، اور ڈیسٹینیشن کسی کی جہنم بنے گی، کسی کی جنت بنے گی، مگر سب جو ہیں چل رہے ہیں۔ اور ایمان والے جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کا نور چل رہے ہیں، اور ان کو آج تمہارے لیے ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ ان میں ہمیشہ رہو گے یعنی جنتوں میں رہو گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ تو یہ تو آگے مومنین کے متعلق بات چیت۔ اب اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نارملی قرآن پاک میں منافقین کا تو ذکر کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ، جس طرح سورہ منافقون میں بھی ہے اور جگہوں پہ بھی ہے، مگر عموماً مومنین کا اور کفار کا جو ہے وہ تقابل کیا جاتا ہے۔ مگر سورہ حدید میں مومنین اور منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین قبول کیا مگر پورے دل سے قبول نہیں کیا، شک و شبہات میں پڑے رہے، اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں کے ساتھ رہے، مومنین کے ساتھ رہے، مگر اندر سے کچھ ان کے طبیعتوں میں، کچھ ان کے دل میں، ان کے سوچ میں کچھ فتور تھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب دیکھتے ہیں منافقین کا کیا حال ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے، ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی لے لیں۔ ان سے کہا جائے گا، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ تو بات اب یہ ہو رہی ہے منافقین کی، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پیچھے جاؤ اور جا کے اپنے لیے روشنی تلاش کرو۔ Then a wall will be put up between them with a gate therein، اور پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب۔ یعنی جو مومنین ہیں وہ تو رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور جو منافقین ہیں وہ دوزخ کے عذاب
کا سامنا ان کو ہوگا، یا وہ اس کو منتظر ہوں گے کہ عنقریب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اچھا، ابھی مطلب ہے جب دیوار کھینچ دی جائے گی اور دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، یعنی ابھی ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ ایک بیریئر جو ہے وہ درمیان میں کریٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، منافق پکاریں گے کہ اچھا جی، ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اچھا، کیا ترجمہ بنا؟ منافق پکاریں گے کہ کیا تم ہمارے ساتھ نہ تھے؟ مومن کہیں گے کہ تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو کوفتوں میں مبتلا رکھا۔ اب کوفتوں سے مبتلا میں رکھا یعنی کچھ دینداری اختیار کی اور کچھ ایسے کام کرنے شروع کر دیے جن کے اوپر منع کیا گیا تھا، جن سے منع کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مشکلات میں پڑ گئے۔ اور جب مشکلات میں پڑ جائے بندہ تو اس سے گناہ پہ گناہ سرزد ہونے لگ پڑتے ہیں، اور پھر وہ ایک سٹیج پہ جس وقت اس کو بہت زیادہ گلٹ ہو جائے۔ ایک تو وہ گلٹ ہے جو مینیجبل گلٹ ہے کہ آپ نے گناہ کیا اور آپ نے توبہ کر لی اور اس پہ قائم رہے، تو یہ تو ایک نوعیت کا گلٹ ہے۔ مگر ایک وہ گلٹ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ اپنی خواہشات بھی نہیں ترک کر سکتے، اپنی ہوا و ہوس کو بھی نہیں ہاتھ سے چھوڑنا چاہتے، تو وہ گلٹ جو ہے اس میں پھر ایک غصے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس میں ایک بغاوت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، پھر اس میں ایک ڈینائل کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اسلام ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات تسلیم بھی کریں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، تو پھر تو سرکشی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ پھر بھی اگر بندہ جو ہے وہ کہے کہ نہیں میں نے تو گناہ پہ مصر رہے، تو پھر یہ سرکشی کی اس کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو اب وہ مومنین کہیں گے، منافق کہیں گے کہ کیا تم ہمارے ساتھ نہ تھا؟ مومن کہیں گے کہ تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو کوفتوں میں مبتلا رکھا اور انکار اور شک میں پڑے رہے۔ کبھی یعنی تم ڈینائل سٹیج پہ تھے، کبھی تم جو ہے ڈاؤٹ کی سٹیج پہ تھے، اور امیدوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، اور پھر تم یہ سوچتے رہے کہ جی توبہ کر لیں گے کہ اس سٹیج پہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ حکم الہی آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں دغا باز یعنی شیطان نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ یعنی شیطان جو چاہتا تھا مقصد میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ تم لوگ جو تھے، منافق لوگ جو تھے، وہ شک میں بھی پڑے رہے، اپنے آپ کو مشکلات میں اور ٹیمپٹیشنز میں ڈالتے رہے، اور اس کے بعد کبھی ڈینائل فیز میں چلے جاتے تھے، کبھی ڈاؤٹنگ سٹیج میں چلے جاتے تھے۔ تو اس لیے اب تمہارے پاس کوئی نور نہیں ہے اور نہ تمہیں نور جو ہے مومنین دے سکتے۔ اب مزید ان کو بتایا جا رہا ہے، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ the hypocrites will call the believers were we not with you، اور یہ سب ہم نے بات کر دی ہے۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ therefore this day no ransom shall be taken from you، تو سو آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ سب کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اب کافروں کی بھی بات ہو گئی، یعنی منافقین کی بھی بات ہو گئی، کافروں کی بات ہو گئی، اور یہ کہا گیا وہی تمہاری رفیق ہے، ما باکم النار یا مولاکم و بیس المصیر، تو یہی تمہاری سرپرست ہے، یہی تمہاری رکھوالی کرنے والی ہے، اب تم اسی میں جاؤ گے۔ تو ادھر آ کے آیت نمبر 15 جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اب ہم تھوڑی سی اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ منافقین کی پہچان پوچھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ فرماتے تھے کہ جس کسی گروہ کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے، اگر اس کا چہرہ کھل اٹھے تو سمجھو کہ وہ مومن ہے، اور اگر اس کا چہرہ مرجھا جائے اور اس پہ سوگ طاری ہو جائے یا غصے کے آثار نظر آئیں تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مولاکم و علی مولا،
وَهُوَ مَوْلَكُمْ وَعَلِيٌّ مَوْلَا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اب لوگوں نے مختلف تفاسیر بنا لی کہ جی مولا سے مراد دوست ہے، مولا سے مراد جو ہے رفیق ہے، مگر مولا سے مراد جو ہے وہ ادھر واضح ہو جاتی ہے آیت میں کہ جو حب علی رکھتا ہے اور جو ولایت علی پہ بلیو کرتے ہیں، علی علیہ السلام پہ، اور جو ان کو مولا مانتا ہے رسول پاک کے قول کے مطابق، تو وہ جو ہے وہ تو منافقوں کی صف میں سے نکل جائے گا۔ اور جو مولا علی کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور جو ان کو دوست نہیں رکھتا اور ان کو اپنا سرپرست نہیں مانتا، کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسالت کے بعد سلسلہ ہدایت کا جو ہے وہ امامت کو پاس آن ہوا، اور امامت نے قربانیاں دی اس دین کے فروغ کے لیے، اس دین کی افسائش کے لیے، کیونکہ انا اعطینک الکوثر انہی کی شان میں نازل ہوئی کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو اور قربانی دیتے رہو، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ تو مولا علی کے ساتھ حب رکھنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا آپ کو اس کیٹیگری میں لے آتا ہے کہ آپ منافقت سے دور ہو جاتے ہیں اور اسلام اور مومن کی صفوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ باقی آپ کے اعمال ہیں، آپ کا زہد اور تقوی ہے، اس کے بعد آپ کے گریڈ جو ہیں وہ ڈٹرمن ہوں گے۔ مگر منافقت سے اگر بچنا ہے تو علی سے بغض رکھنا چھوڑ دیں۔ وما توفیقی اللہ باللہ، توفیق سب نیکیوں کی اللہ کی طرف سے ہے، مگر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے، تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فوز العظیم عطا فرمائے اور ولایت امیر المومنین پہ ثابت قدم رکھے۔ جزاک اللہ۔ شکریہ۔